تعریف اور اس کی فتح اور اس کی بزرگی ہمیشہ آپ کی زندگیوں کا حصہ رہے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ آپ بالکل خیریت سے ہیں، میں پادری سلمان یوسف آپ لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو نان بقا مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ خداوند آپ لوگوں کو کثرت کی برکت دے اور اسی طرح سے ہمیشہ خداوند آپ کو شاد رکھے۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا بزرگ رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ جلیل قدوس باپ، تو اپنے رحم اور اپنے فضل سے ہم سبوں کو آراستہ کر اور بخش دے کہ سارا جلال تیرے ہی نام کو ملتا ہے، المسیح کے نام میں آمین آمین۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور دوستو، ہم خدا ان کی ستائش اور اس کی حمد اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک نئی صبح بخشی تاکہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اس کے نام کو عزت و جلال دیں اور اسی کی تعریف کریں۔ اور آئیے مل کر خدا ان کی پرستش اور اس کی تعظیم کریں گے۔ کوائر ہمارے ساتھ روز کی طرح موجود، اور ہم کوائر کے جوانوں کے ساتھ مل کے خدا ان کی پرستش کریں گے اور بڑا ہی خوبصورت گیت اسی شعلے خدا دیں، اسی چنڈے فتح دیں، اسی ہار نہیں سکتے، اسی لشکر خدا دیں۔ اور آئیے مل کر خدا ان کی تعریف کریں گے اور اسی کے نام کو عزت و جلال دیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللویہ ہاللویہ، خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد ہو۔ اور آج کے اس سارے خوبصورت وقت کے لیے، اس حمد و ثنا کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے بڑی خوبصورت حمد و ثنا کوائر کے ساتھ مل کر کی، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا ان کے بزرگ پاک کلام کی تلاوت کو سنیں۔ اور آج ہم اپنی بہت محترم بہن مسز سعید اختر کے وسیلے سے خدا ان کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ تھینک یو پادری صاحب۔ عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب، اس کا 37واں زبور اور اس کی 5ویں آیت۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے،
और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा जलील मुक़द्दस आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मिन्नत करते हैं कि तेरा रहम और तेरा फजल, तेरी हिकमत और दनाई हम सबों की ज़िंदगी पर ठहरे, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदा यीशु के नाम में आमीन। आसमानी खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस पाक और खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा, और ख़ास तौर पर जब हम खुदावन के मुक़द्दस कलाम के हिस्से पर जो ज़बूर नंबर 37वां और उसकी 5वीं आयत हमारे लिए तिलावत की गई, थोड़ी देर के लिए हम इसमें गौर करेंगे और खुदावन के पाक कलाम को सीखने का जो है वो फजल खुदावन से मांगेंगे। और आज जब हम खुदावन के पाक कलाम के हवाले से देखते हैं तो दोस्तों याद रखिए कि इल्म व हिकमत का हसूल जो है वो हमारी ज़िंदगियों के लिए इंतहाई अहम है। हम खुदा की विजडम हासिल करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुदा की हिकमत और उसकी दनाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब इल्म व हिकमत का हसूल मुमकिन कैसे है? हम कैसे खुदा की इल्म और उसकी हिकमत की निगाह अपने ऊपर उस्तवार करवा सकते हैं? तो दोस्तों इसका बड़ा ही एक बेहतरीन हल क्या है कि इल्म व हिकमत चाहे वो दुनियावी है चाहे वो रूहानी है, इल्म व हिकमत का अगर हम हसूल चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें खुदा की मर्जी को जानना है। हमें गॉड्स विल जो है उसको अपनी ज़िंदगी में समझने की ज़रूरत है। हमें खुदावन की मर्जी जो हमारी ज़िंदगी के लिए है उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुदावन की मर्जी को पहचान जाते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन ज़िंदगी के मामलात यकसर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और ज़बूर नवीस भी हमें इस आयत मुबारका में इसी चीज़ के लिए तलकीन करता है कि हकीकत में हमें आज अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के सफ़र को तय करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है कि हम खुदावन की मर्जी अपनी ज़िंदगी के लिए महसूस करें और उसको समझने की कोशिश करें कि आज मेरी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी क्या है, आज आप लोगों की ज़िंदगी में खुदा की मर्जी क्या है। और याद रखें कि जिस वक्त इस सारे कलाम अक़दस के हिस्से पर हम गौर करें तो याद रखें कि खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है, और खुदा के कलाम से हम ये अखज़ कर पाते हैं कि जब हम खुदा की मर्जी के मुआफिक ज़िंदगी बसर करने लगते हैं, जब हम उसकी मर्जी के ताबे खुद को कर देते हैं, तो मेरे दोस्तों न सिर्फ दुनियावी बल्कि रूहानी मामलात में हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतरी के साथ जो है वो अलाइन होना शुरू होती है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी उलझनों से हम बच जाते हैं। कब? कि जब हम खुदा की मर्जी अपनी ज़िंदगी में पूरी करना शुरू करते हैं, जब खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगी में परवान चढ़ना शुरू होती है, जब खुदा की मर्जी जो है वो हमारी ज़िंदगी में झलकने लगती है। और मेरे दोस्तों खुदावन के पाक कलाम के हवाले से याद रखिए कि खुदावन की मर्जी के ताबे रहना और उसके मुआफिक फल लाते रहना ये हमारी ज़िंदगियों का खासा होना चाहिए। और अभी जैसे कि हमने इस आयत मुबारका को यहाँ पर सुना भी है और इसको पढ़ा भी है, तो याद रखें कि क्या आज हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होती है या नहीं, ये एक अहम सवाल है। जब हम इस ज़मीन पर बसने वाले इंसानों का मुशाहिदा करें तो याद रखें कि हमें दो तरह के इंसान दिखाई देते हैं। एक वो जो खुदा की मर्जी के मुआफिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, दूसरे लोग वो कि जो खुदा की मर्जी से ओहदा बरा होकर अपने आप को आज़ाद मर्जी के मुआफिक ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। और याद रखें कि जब इन दोनों किस्म के लोगों का आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत दफ़ा आपको फील होगा कि शरीर जो है जो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करता वो तो बहुत तेज़ी से फलता और फूलता है, वो तो बहुत तरक्की करता जाता है, लेकिन जो रास्तबाज है, जो खुदा की मर्जी को समझता है, उसको अपनी ज़िंदगी में पूरा करता है, तो भी वो मसाइब में घिरा है, तो भी वो दुख उठाता है, तो भी वो तकलीफ़ भरी ज़िंदगी बसर करता है। तो इससे क्या हो? क्या हम खौफज़दा हों? क्या हम मायूस हों, नाउम्मीद हों? हरगिज़ नहीं।
کیونکہ یاد رکھیے کہ شریر کا پھلتا پھولتا اور شریر کا ترقی کرنے کا جو عمل ہے اس کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، کیونکہ خدا جب شریر کی رسی چھوڑتا ہے، ڈھیلی کر دیتا ہے، تو خدا اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا تو یاد رکھیے دوستو کہ خدا وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کی ڈور کو خدا کھینچ دیتا ہے، اور جس ڈور کو خدا کھینچ دے پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس ڈور کو بحال نہیں کر پاتی۔ اور بین اسی طرح سے جب ہم راست باز کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو راست باز بے شک اس زمین پر دکھ بھی کیوں نہ اٹھائے، بے شک وہ تکلیفوں میں سے گزرتا ہوا ہمیں نظر آئے، لیکن یاد رکھیے کہ خدا خود اس کی ریفیوج اور اس کی پناہ ہے، خدا خود اس کے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوا ہے۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے 15ویں باب کی دوسری آیت کو پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا خود ہماری پناہ ہے، خدا خود ہماری سپر ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کیا کہا کہ اے ابراہیم خوف نہ کر، کیونکہ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوستو کیسی خوبصورت بات ہے کہ جس زندگی کا اجر اور جس زندگی کی سپر خدائے بزرگ و مہربان ہو، پھر اس زندگی میں زمینی دکھ اور تکلیفیں اور تنگی اور پریشانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ خدا خود انٹروین کرتا ہے راست باز کے لیے، راست باز کی بحالی کے لیے، راست باز کو دکھوں اور تکلیفوں سے رہائی دلانے کے لیے۔ اور جہاں پر خدا کی انٹرونشن ہو جائے تو پھر میرے عزیزو وہاں پر راست باز کیسے شکست خوردہ ہو سکتا ہے، وہاں پر راست باز کیسے دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہ سکتا ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر خدا اس کو بحال کرتا۔ چنانچہ میرے عزیزو آج اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے بزرگ کلام پر نگاہ دوڑاتے ہیں، جب ہم خدا کے بزرگ کلام پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو یہ بزرگ کلام ہمیں خدا کے گہرے بھیدوں سے آشنا کرتا ہے، جیسے آج کی اس مقرر کردہ آیت مبارکہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور زبور نویس بھی ہمیں یہی بات فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اسی پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ یعنی میری زندگی کے جتنے معاملات ہیں، اگر میں ان معاملات میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں اور اس کے لیے شب و روز محنت کرتا ہوں اور حاصل کچھ نہیں کر پاتا تو رکیے، تھوڑا توقف کیجئے اور آج اپنی زندگی کی راہیں خداوند پر چھوڑ کر دیکھیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم اپنی زندگی کی راہیں خداوند کے سپرد کرتے ہیں تو اور اس پر توکل کرتے ہیں تو یاد رکھیے عزیزو خداوند خود موجود ہوتا ہے، خداوند خود ہماری زندگی میں انٹروین کرتا ہے، اور جب خداوند انٹروین کرتا ہے تو زندگی میں مثبت تبدیلی کا آنا ایک فطری عمل بن جاتا ہے۔ تو دوستو آج اس دن کے آغاز میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، سوچیں کہ کیا آج ہم نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پہچان کر اس پر عمل پیرا ہونے کا آغاز کیا ہے یا نہیں۔ اور اگر ابھی تک میری زندگی میں خدا کے کلام اور اس کی مرضی کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی صحیح میری زندگی میں نہیں، تو پھر میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور آج ہی ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکانا ہے اور خداوند کی تمام تر کلام کے اس حصے اور اس کی حکمت اور دانائی کے لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو زندگی خدا کی مرضی کے ساتھ بسر ہوتی ہے، خدا اس زندگی کا خود ہی نگہبان اور خود ہی پشتہ ہو جاتا ہے۔ اور جس زندگی کا محافظ، جس زندگی کا نگہبان خدا خود ہو جائے تو پھر میرے دوستو وہ زندگی کیسے قسم پرسی کی زندگی بسر کر سکتی ہے، وہ جان کیسے فراموش زندگی بسر کر سکتی ہے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ چنانچہ آج ہمارے لیے یہ سیکھنے والی بات ہے کہ اگر میری زندگی میں خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی
تو پھر مجھے آج خدا کے سامنے معافی کا خاص کار ہونا ہے. لیکن اگر میری زندگی میں خدا کی مرضی اتم درجے پر پوری ہوتی جا رہی ہے تو اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. اور آئیے ہم خداوند کے پاک کلام پر جب غور کرتے ہیں تو اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے ترازو میں رکھ کر تولیں اور دیکھیں کہ کیا میری زندگی میں واقع ہی خداوند کی مرضی اتم درجے پر پوری ہوتی ہے یا نہیں. اور آج ہی ہمیں خدا کی مرضی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس ایمان کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ میری زندگی کے لیے خدا کے پلانز ہمیشہ ہی اچھے ہیں، اور آج ہی سے ہم خداوند کی مرضی کے موافق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کریں تاکہ خداوند کا جلیل اور بزرگ نام ہماری زندگی میں عزت و جلال پائے. اور تو یاد رکھیے کہ مثبت تبدیلی آپ کی زندگی کی منتظر ہے، اور آج ہی خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند سے اس کی مرضی معلوم کریں اپنی زندگی کے لیے اور اس کے موافق پھل لائیں. اور کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. بزرگ رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند خدا تو ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کر، تو خداوند اپنی مرضی ہماری زندگی میں پورا کر تاکہ سارا جلال تیرے بیٹے المسیح کے نام کو ملے، یسوع کے نام میں آمین. اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام تر دیکھنے اور سننے والے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے آمین. خدا ان کی تعریف ہو. اور دوستو جانے سے قبل آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈیووشن کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی خدا ان کے بزرگ کلام سے فیض یاب ہو سکیں. خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے. اور مجھے اب اجازت دیجئے، کل پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.